بات سنو، بات سنو، پھنسا لیا مجھے آپ نے. آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ مجھے پھنسا کے دکھا دو اس آیت کے اوپر. میرا چیلنج ہے آپ کو، میں کہتا ہوں آپ اپنے جتنے بڑے اس آیت کے اوپر آپ مجھے پھنسا نہیں سکتے. یہ الیوم اکملت. مجھے ایک بات بتاؤ. آپ کو ابھی میں ایک سوال پوچھوں گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کیا بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی بالکل پیار اور عزت کے ساتھ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے. یہ بتاؤ، آپ کہہ رہے ہو آپ کی دلیل یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اس لیے جو ہے وہ ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کی دلیل ہے نا؟ یہی دلیل ہے نا؟ اب آپ میری بات سنا. اس دلیل کو ہم ذرا نا سپر امپوز کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. ٹھیک ہے، دیکھنا ذرا، اب سنیے گا، ذرا غور سے بات سنیے گا، اور جہاں آپ کو ڈس ایگریمنٹ ہو آپ مجھے بول دینا، اسی وقت ٹوک دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے. جی ٹھیک ہے، اور شریعت کے ساتھ آئے تھے، ایک شریعت لے کر آئے تھے. جی وہ شریعت اس وقت کے لحاظ سے اور اس امت کے لحاظ سے مکمل تھی. اس وقت کے لحاظ سے، اس امت کے لحاظ سے مکمل تھی یا نہیں تھی؟ اس وقت کے لحاظ سے اور اس امت کے لحاظ سے. اگر یہ کہیں توراہ زبور انجیل میں لکھا ہے تو مجھے دکھا دیں، میں پڑھ لیتا ہوں. نہیں تھی، اس کا مطلب یا تو وہ مکمل تھی یا تو مکمل نہیں تھی. میں نے نہ ہاں میں، میری بات سنیں، نہ میں نے ہاں میں جواب دیا، نہ میں نے. دیکھو یار، یہ دیکھا، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک جواب، اس کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک جواب. دیکھو نا، اچھا میری بات سنیں، نہیں پھنسا نہیں ہوں، آپ کو وہی بتانے لگا ہوں. اور کیا ہے، دیکھو بتانے لگا ہوں آپ کو. یہ نہیں ہو سکتا، جواب تو دینے دیں. آپ یہ جواب نہیں دیں گے، آپ یہ جواب دے نہیں سکتے کہ جی میں نہ ہاں میں جواب دے رہا ہوں نہ نام ہے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اس کا مطلب مجھے جواب تو دینے دیں نا، مجھے جواب. اچھا مجھے بولنے تو دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کے لحاظ سے وہ جو شریعت تھی جو اللہ نے دی تھی، جتنی اللہ نے حکم دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یقیناً وہ اپنی کمپلیٹ کی. انہوں نے جتنا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا وہ شریعت انہوں نے کمپلیٹ کی. اب سن لیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اس وقت کے لحاظ سے، اس امت کے لحاظ سے جو جتنی ضرورت تھی اس وقت وہ مکمل تھی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں مطلب اگر اب میری بات سنیں نا، اب اگر اس میں دو چیزیں ہیں. اگر تو توراہ زبور اور انجیل کے اندر کہیں لکھا ہے، توراہ زبور اور انجیل میں، کہ بھئی وہ شریعت کمپلیٹ ہو گئی، آپ مکمل مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت جو ہے اس اپنی قوم کے لحاظ سے مکمل دی تھی یا نہیں دی تھی؟ اس قوم کے اس وقت کے لحاظ سے مکمل تھی یا نہیں تھی؟ اچھا دو چیزیں یہاں پر، ادھوری تعلیم بھیجی تھی. میں بتاتا ہوں. سمجھ لیں آپ کہ اگر آپ مجھے پوچھتے ہیں، یہ میری اپنی تھاٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ظاہری بات ہے، اس کے لیے آپ مجھ سے دلیل مانگیں، وہ میرے پاس ہے نہیں، لیکن میں آپ کو صرف بتا دوں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جتنا کہا گیا تھا شریعت دینے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کمپلیٹ دی، مکمل دی. لیکن جو اللہ نے کمپلیٹ بھیجنی تھی اس دنیا میں، وہ کمپلیٹ نہیں تھی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد ہی اس کو کمپلیٹ کیا 100%. اچھا، میں جو ہے نا، یہ آپ نے دو الگ الگ جو باتیں کری ہیں، میں وہ بات کر ہی نہیں رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا ہی نہیں جو آپ نے دو الگ الگ سیگریگیشن کر دی ہیں. یہ میرا سوال ہی نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس امت کے لحاظ سے، امت کے لیے جو تعلیم آئی تھی، وہ اس امت کے لیے اور اس وقت کے لیے مکمل تھی یا نہیں تھی؟ آپ نے خود کہا ہے مکمل تھی. مکمل تھی یا نہیں تھی؟ اس وقت کے لیے، اس امت کے لیے وہ مکمل تعلیم تھی. ادھوری تعلیم تو نہیں نہ دی اللہ تعالیٰ نے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے جو تعلیم بھیجی تھی وہ مکمل تھی، تو اس امت میں یعنی بنی اسرائیل میں کوئی اور نبی آنا چاہیے تھا؟ نہیں نہ آنا چاہیے تھا. بھائی جب تعلیم مکمل بھیجی ہے حضرت، آپ میوٹ ہو بھائی، میوٹ ہو آپ اگر کچھ کہہ رہے ہو تو.
اچھا چلیں ٹھیک ہے. اگر تعلیم دیکھیں یہ سب کے لیے میں بول رہا ہوں, اگر تعلیم مکمل تھی اس امت کے لیے تو اس امت میں پھر دوبارہ کوئی نبی نہیں آنا چاہیے تھا. کیونکہ اگر آپ کا آرگومنٹ یہی ہے کہ بھائی مکمل تعلیم بھیج دی گئی ہے ہمارے پاس, تو اب ہمیں جو ہے نا کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. اس بات کا نبی کے آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اس امت کے لحاظ سے مکمل تعلیم آئی, اس وقت کے لحاظ سے مکمل تعلیم انہوں نے دی, لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب امت بگڑی تو ان کے درمیان ان میں نبی بھیجے اللہ تعالیٰ نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی نبی بھیجے. تو یہ بات بالکل ایک عجیب سا ایک آرگومنٹ ہے جو سمجھ سے باہر ہے, کہ اگر تعلیم مکمل ہو جائے, اگر تعلیم مکمل بھیجی جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یار یہ بڑا فرق ہے. اور نبی کے آنے کا جو ریزن خدا تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا, وہ یہ بتایا ہے کہ جب کوئی بھٹکتی ہے, قوم بھٹکتی ہے, تو پھر نبی میں بھیجتا ہوں. کہیں پہ بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ نبی کو میں تعلیم مکمل کرنے کے لیے بھیجتا ہوں یا شریعت مکمل کرنے کے لیے بھیجتا ہوں. یہ کہیں نہیں بتایا ہوا قرآن کریم میں. کہیں پہ بھی مجھے دکھا دیں یہ جو آپ مجھے آرگومنٹ دے رہے ہیں, یہ آرگومنٹ قرآن کریم نے بھی دیا ہو کہ چونکہ مجھے ایک بات شریعت جب مکمل ہو جائے. میری بات سنیں. اچھا مجھے موقع دیں یہاں پہ ایک آرگومنٹ ہے. جیسے تورات صرف امت کے لیے تھی, ٹھیک ہے, اسی مطلب بنی اسرائیل کے لیے, تو اس کا مطلب اب قرآن بھی صرف اسی امت کے لیے, اب قرآن اب پوری دنیا کے لیے نہیں ہے. دیکھیں اب آپ ریسٹرکشن اب آپ نے ڈالی ہے, تو آپ کا آرگومنٹ تو یہاں سے صفحہ ہستی سے اڑ گیا. کیوں کہ جب قرآن حدیث آتا ہے, میرا آرگومنٹ بھائی صفحہ بات سنیں نا, جب بات سنیں تو قرآن مجید تو جب اب یہ تو پوری یونیورس کے لیے ہے نا, تو وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی وہ تو صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی اس وقت, اس جو بنی اسرائیل تھے, تو وہاں پر اس لیے وہ اس کی تکمیل ایک لمیٹیشنز, ایک مطلب ایک کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل مطلب ایک قبیلے کے لیے تھی وہ, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر تو پوری دنیا کے لیے ہے نا. اب یہ اس کا آپ نے مجھے بتانا ہے, مطلب کہنے کا یہ ہے جو اچھا یہ جو بات آپ کر رہے ہو اویس بھائی, یہ جو آپ بات کر رہے ہو, یہ آرگومنٹ کہیں حدیث میں قرآن میں موجود ہے؟ یہ والا آرگومنٹ جو آپ مجھے دے رہے ہو کہ جی چونکہ اس وقت پوری دنیا کے لیے شریعت آ چکی ہے اس لیے اب تو کسی نبی کی ضرورت نہیں نا ہے, یہ والی بات جو آپ کر رہے ہو, یہ کیا حدیث یا قرآن میں یا کسی صحابی نے بھی بولی ہے کسی نے؟ یار ابھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں نا, میری بات ہم رحمت للعالمین نہیں مانتے, رحمت للعالمین نہیں مانتے ہم, نہیں نہ بولی. قرآن میں تو موجود ہے. رحمت للعالمین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی نبی نہیں آئے گا بعد میں. بھائی یہ تو آپ اپنی طرف سے مطلب بنا رہے ہو نا. دیکھو میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو تفہیم آپ مجھے بتا رہے ہو, یہ تفہیم آپ نے اپنی مرضی کی جو تفہیم بتائی ہے, میں قرآن سے بھائی, میں تو قرآن سے باہر نکل نہیں رہا. آپ میں کہہ رہا ہوں رحمت للعالمین آپ بھی مانتے, میں بھی. یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ قرآن سے کر رہے ہو, یہ والی جو بات آپ نے کی ہے قرآن نہیں کہتا کہ میری بات سنیں, قرآن نہیں کہتا. پہلے سوال سن لیں نا, پہلے سوال سن لیں. میرا سوال یہ ہے, یہ جو تفہیم آپ نے مجھے بتائی ہے کہ جی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے ہیں اس لیے اب کسی نبی کی ضرورت نہیں, یہ بات کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ نہیں کی. اب آپ کی بات ہوگی, میں بات جواب دوں. ہاں جی جواب دیں. بات یہ ہے موسیٰ بھائی, دیکھیں ایزی کو دیکھیں, قرآن مجید کہتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ بنی اسرائیل کے لیے تھے. آپ نے کہا, آپ نے مجھے مثال دی کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوال ہی نہیں ہے بات, یار بات تو پوری کرنے دینا موسیٰ بھائی, بات پوری کرنے دینا, بات پوری کریں. یار جو سوال ہی نہیں ہے اویس بھائی, اس سوال کے اوپر آپ بات کر رہے ہو, میرا یہ سوال ہی نہیں ہے. ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے نا. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, اس کا جواب دینے کے بجائے آپ مجھے ادھر ادھر کی باتیں کر. نہیں میں اس میں کور کروں گا نا. کیا کور کر رہے ہو؟ اچھا میری بات, کور نہیں کرنا بھائی, سوال کا جواب دینا, کور نہیں کرنا. اور نہیں میں کروں گا اس میں ساری چیزیں کور کر نہ کور نہیں کرنا. کور ہی تو کرتے آ رہے ہو آپ لوگ, یہ کور ہی تو کر رہے ہو آپ لوگ, یہ کور ہی تو نہیں آپ لوگوں کو لیٹ ہوا ہے کور کرنا. بھائی دیکھو نہیں سوال کا جواب دینا, میری بات, سوال کا جواب دینا. سوال کا جواب دینا, میرا سوال ہے. مجھے بات کرنے تو موسیٰ بھائی, بات تو کرنے دیں یار, مجھے بولنے. میرے سوال کا جواب دو, ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی. میرے سوال کا جواب. کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے پیارے بھائی کہ دیکھو, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ایسی بات کی ہے کبھی کہ ہاں بھائی چونکہ جو آپ نے مجھے ایک آرگومنٹ دیا نا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے, ساری دنیا کے لیے ان کی شریعت یہ والا جو آرگومنٹ ہے نا آپ کا, یہ جو والا آرگومنٹ ہے نا کہ بھائی
آپ یہ مجھے بتا رہے ہو کہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، ان کی جو شریعت تھی وہ پوری دنیا یہ آرگومنٹ یہ کہ اللہ کے نبی نے کبھی ایسا کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کبھی کہا تھا ایسا کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے شریعت مکمل ہونے کے بعد نبی آتے رہے ہیں تو اس لیے میرے بعد بھی نبی آتے رہیں گے؟ اللہ کے نبی نے ایسے کہیں کہا ہے؟ کوئی ہے اللہ کے نبی کے ایسے لیکن الفاظ؟ اللہ کے نبی نے ایسا کہا اللہ کے ہے، نبی نے کہا کہ نبی آتے رہیں گے۔ سنے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ایسے ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت سے ثابت کیا۔ آپ نے جو بات کر رہے ہو نا، اچھا آپ مجھے بات میرے سے پوچھتے، مجھ سے پوچھتے نبی کا قول ہے کیا؟ خود کہتے اللہ کی سنت آ گئی ہے۔ یار آپ موسیٰ بھائی کیا کرتے ہیں؟ میری بات تو سن لو۔ اچھا چلو صحیح ہے، آپ نبی کا قول نہیں لا سکتے، آپ مجھے اللہ کی سنت دکھا دو ایسی، چلو ایسے کر لو، مجھے اللہ کی سنت دکھا دو۔ نبی کا قول دکھائیں نا، آپ پہلے نبی کا قول دکھائیں، آپ پہلے نبی کا قول دکھائیں کہ میرے بعد نبی آتے رہیں گے۔ جیسی ڈیمانڈ مجھ سے کی ہے نا، اب آپ بھی ڈیمانڈ۔ اب آپ دیکھو، اب آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس لیے اب آپ جو ہے نا وہ دوسرے موڈ پہ چلے گئے ہو، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں میری بات سنیں، آپ مجھے پہلے یہ بتائیں نا کہ آپ کے پاس تو مان لیا آپ نے کہ آپ کے پاس کال نہیں ہے، آپ نے تو مان لیا کہ آپ کے پاس کال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس کال ہے، خود کہا ہے، آپ کے پاس کال ہے، آپ نے ابھی خود کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے نبی آتے رہیں گے، آپ کے پاس کال ہے، میرے پاس کال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نبی، میں آپ کو میری بات سنیں، اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ نبی آتے رہیں گے، اللہ کے نبی کا قول ہے آپ کے پاس؟ یہ بھائی قرآن کریم کہتا ہے نبی آتے رہیں گے۔ اللہ کا کال ہے، بات تو سن لیں۔ اچھا بات، اور جب میں اللہ کا کال دیتا ہوں آپ کو، آپ کہتے ہیں میں نے اللہ کا کال نہیں لینا۔ جب میں کہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے تھے، آپ کہتے ہیں میں نے نہیں لینا۔ میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے ادھر اللہ کا کال نہیں لینا، مجھے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کال لے کے آؤ۔ جب میں آپ سے کال پوچھتا ہوں پھر آپ اللہ کا کال لیتے ہیں۔ ڈرامے بازی موسیٰ بھائی ایسے نہیں، ڈرامے بازی نہیں، بھاگ رہے ہو اویس بھائی، بھاگ رہے ہو آپ کی حالت جو ہو رہی ہے نا ساری دنیا دیکھ رہی ہے، 104 بندہ بیٹھا ہے۔ جب میں کہتا ہوں، دیکھیں بات بندوں کی ہے، ایک بندہ بھی بیٹھا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ میری بات ہے موسیٰ بھائی، مجھے ایک بات بتائیں، ایک منٹ میری بات۔ موسیٰ بھائی جب میں نے کہا تھا کہ اب نہیں، یا بولنے دیں موسیٰ بھائی، بات کرنے دیں یار۔ نہیں دیکھو میری بات سنو، آپ نے کہا کہ میں اللہ کا کال دے رہا ہوں، کیا کال دیا آپ نے؟ رحمت للعالمین، کہ حضرت
رحمت للعالمین کا آپ نے ذکر کیا نا ابھی کہ رحمت جی للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. رحمت للعالمین میں یہ بات تو اس بات کی کہاں سے دلیل آ گئی کہ جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ یہ تو آپ اپنی طرف سے مطلب ٹھونس رہے ہو بیچ میں. میں جو آیت دے رہا ہوں وہ صاف بتا رہی ہے کہ نبی آ سکتا ہے، صاف بتا رہی ہے، صریح حکم ہے. اس طرح کا صریح حکم دو مجھے. اچھا اب مجھے بات کرنے کی اجازت ہے؟ بتاؤ. سنیں اب سنیے گا. آپ نے یہ آرگومنٹ دیا کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ان کی شریعت تھی وہ مکمل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اچھا نمبر 1 تو میں نے آپ سے اور جیسی ان کی شریعت مکمل ہوئی ویسے ہی ان کی شریعت میں نبی آتے رہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مکمل ہوئی تو ان کے اندر بھی نبی آتے رہیں گے. آپ نے یہ دلیل پیش کی. میں نے آپ سے کہا ایک منٹ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی پھر دوبارہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. میں نے دلیل نہیں پیش کری، میں نے دلیل نہیں پیش کری. میں نے آپ کی بات کو اٹھا کر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ اصول بنا رہے ہو نا، اس کو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگا کر دیکھتا ہوں. یاد ہے یہ الفاظ میرے؟ یاد ہے الفاظ یہ میرے؟ تو یہ الفاظ میرے، میں آپ ہی کی جو دلیل، آپ کا جو قانون تھا وہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگا کر دیکھ رہا تھا. اور جب لگا کر دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مکمل تعلیم لے کر آئے تھے اس قوم کی طرف، لیکن اس کے باوجود بھی انبیاء آتے رہے. یہ میری دلیل نہیں ہے، یہ آپ کا قانون ہے جو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر لگایا. تو آپ مجھ پر یہ الزام نہ لگائیں کہ یہ میری دلیل ہے. یہ آپ کی دلیل تھی جو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے اوپر جا کر جب پیسٹ کری ہے تو وہاں پر کوئی اور ہی مطلب نکل آیا، وہ آپ کے والا مطلب نہیں نکلا. کیونکہ آپ کا کانسیپٹ یہ تھا، آپ کا قانون یہ تھا کہ اگر شریعت مکمل، یار بات تو سن لو نا، اگر شریعت مکمل ہو جائے، مکمل تعلیم آ جائے تو پھر اس کے بعد نبی نہیں آ سکتا. یہ آپ کا کانسیپٹ تھا. اس کانسیپٹ کو میں نے چیلنج کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مکمل تعلیم اس قوم کی طرف لے کر آئے. تو میرا کہنا یہ تھا کہ آپ کے قانون کے مطابق اس قوم کے اندر پھر دوبارہ کوئی نبی نہیں آنا چاہیے تھا. باقی قوموں میں بھلے آ جاتا، لیکن اس قوم کے اندر یعنی بنی اسرائیل کے اندر کوئی دوبارہ نبی نہیں آنا چاہیے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، آپ کے قانون کے مطابق. یہ آپ کا قانون تھا. آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ میری دلیل تھی. یہ تو یہ زیادتی ہے آپ کی طرف سے. جی آپ جو ہے نا اپنی دلیل کو میری دلیل بنا رہے ہو. اچھا اب مجھے بات کریں. اب دیکھیں میں نے آپ کی بات بھائی سنی ہے، اب آپ نے میری بات پوری سننی ہے جب تک کیونکہ آپ نے بھی میری بات دیکھیں. چلے آپ کہتے ہیں نا آپ نے میری دلیل کے اوپر دلیل پیش کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب میں نے کہا نا، آپ نے کہا کہ آپ اور ہم متفق ہیں. ثابت کرو ایسا نہیں. جب آپ یہ کہتے ہو نا ویس بھائی، جب آپ یہ کہتے ہو نا کہ میں یہ ایسا نہیں ہے، بولنے نہیں دیتے آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے یار. آپ جھوٹ بول رہے ہو یار، میں کیسے بولنے دوں آپ کو؟ آپ غلط بیانی کر رہے ہو، میں کیسے بولنے دوں آپ کو؟ آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ جی یہ ایسا نہیں ہے. ثابت کرو ایسا نہیں ہے، ثابت کرو ایسا نہیں ہے. آپ کو میں نے کہا تھا کہ بھائی بولنے تو دیں، بھائی بات تو کرنے دیں یار. آپ نے قانون پیش کیا تھا، یہ قانون آپ نے پیش کیا تھا. اچھا میں بات کر سکتا ہوں؟ یہ قانون کس نے پیش کیا تھا؟ تو یہ غلط بیانی نہ کرو بھائی. میں بات کر سکتا ہوں. اچھا میں بات کر سکتا ہوں. جب یہ آیت پیش کی کہ آج یار موسیٰ بھائی سر مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، بات کر رہے ہیں، ابھی تو میں نے کوئی بات ہی نہیں کی، آپ سر ماری جا رہے ہیں. آپ سے جب میں نے بات پیش کی اور اس بات کے اندر جب میں نے بات پیش کی، میں نے کہا کہ بھائی آپ نے کہا ہم متفق، آپ اور میں متفق ہے ایک جگہ پر. کون سی جگہ پر؟ کہ آج دین مکمل ہو گیا. اور ہمارا اختلاف ہے کس پہ؟ خاتم النبیین پہ اور لا نبی آبادی کے اوپر اختلاف ہے. اور اس کے لا نبی آبادی اور خاتم النبیین والی آیات پہ ہمارا اختلاف ہے، اس لیے وہ پیش نہ کرو، یہ آپ نے بولا. اور جو آج دین مکمل ہو گیا اس پہ آپ اور میں ایگری کر گئے. اچھا پھر میں نے آپ سے یہ بات بولی کہ بھائی ہم ایک جگہ پہ ایگری نہیں کیے، یہاں پر بھی ہمارا اختلاف ہے. اس لیے اختلاف ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر دین مکمل کرنے والی بات کی تھی اس سے مراد یہی ہے کہ اب وہ رحمت للعالمین ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر حضرت موسیٰ اگر اس کو امپلیمنٹ کرو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی بات پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ہے، جو ان کی جو شریعت ہے، کیا ان کی شریعت مکمل ہوگی تھی؟ پھر میں نے آپ کو اس کا جواب دیا کہ بھائی شریعت تو ان کی مکمل ہوگی تھی. آپ نے کہا کہ مکمل ہوگی تو نبی آئے ہیں، میں نے کہا آئے ہیں. پھر آپ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مکمل ہوگی ہے نبی اب؟ تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ کہ وہ بنی اسرائیل کے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. تو اب یہاں پر جو مکمل ہوئی ہے یہ رحمت للعالمین کے عوض مکمل ہوئی ہے. اچھا ایک تو یہ بات بیفور یو موو فارورڈ، ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک بات سمجھاؤ، چھوٹی سی بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے؟
ٹھیک ہے, بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے, ان کے لیے ان کی تعلیم مکمل تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بنی اسرائیل میں پھر کوئی نبی نہیں آنا چاہیے. کیا یہ بات غلط کہہ رہا ہوں یا درست کہہ رہا ہوں آپ کے اصول کے مطابق؟ بھائی بنی اسرائیل کو تو مکمل تعلیم مل گئی وہ نا. شریعت, وہ اللہ کی شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی نا وہاں پر. اللہ کی شریعت بنی اسرائیل کے لیے مکمل نہیں ہوئی تھی. بنی اسرائیل کے نہیں, وہاں پر جو اللہ نے ایک اللہ کی تکمیل شریعت ہے, اللہ کی شریعت بنی اسرائیل کے لیے مکمل ہوئی ایک تھا. میری بات, میں نے اس کو کلیئر کیا تھا کہ جو میری بات سنیں, اس لیے میں نے بتاتا ہوں, میں نے کلیئر کیا تھا. سنیں, بنی میں کلیئر کر رہا ہوں, میں کلیئر اور کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی اس کے بعد. بنی اسرائیل کے اوپر یہی شریعت نازل ہوئی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہاں ٹھیک ہے, اچھا سنیں, میں دلیل دیتا ہوں آپ کو, میں دلیل, اچھا سنیں, میں دلیل دینے لگا ہوں. سنیں, دلیل دینے لگا. دلیل نہیں, مجھے سوال کا جواب دینا ہے آپ نے. یار وہی دینے لگا ہوں بھائی, وہی دینے لگا ہوں, بولنے تو دیں, جواب دینے لگا ہوں. مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا, ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا, کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا, ان سے فرات کزار نے بیان کیا, انہوں نے ابو حزام سے سنا, انہوں نے بیان کیا کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں 5 سال تک بیٹھا ہوں. میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل کے انبیاء ان کے سیاسی رہنماؤں بھی کیا کرتے تھے, جب بھی ان کا کوئی نبی ہلاک ہو جاتا تو دوسرے ان کی جگہ موجود ہوتے. لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, ہاں میرے نائب ہوں گے اور بہت سے ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا کہ ان کے متعلق آپ کا ہمیں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری بات کا جواب اللہ کے نبی, آپ یار میں اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں یار, میری بات کا جواب ہی نہیں ہے یار, تم مجھے قرآن سناتے اچھا رہو. یار, میری بات کا جواب ہی نہیں ہے یار بات تو کرنے جواب ہی نہیں ہے, میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہے ہو آپ. کمال ہے آپ کی بات کا کیا جواب دینا ہے؟ اچھا آپ کی بات کا کیا جواب؟ میری بات کا میں آپ کی بات کا جواب ہی دے رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کے اندر نبی گئے پر اللہ کے نبی کی بات میں تکی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلیل دو. آپ مجھے الحمد شریف سنا کے چلے جاؤ تو کیا بولوں گا؟ میں بولوں گا یار کیا بے وقوفی بات کر رہے ہو آپ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یار بھائی, میں نے آپ سے سوال کچھ اور پوچھا ہے, سوال کچھ اور پوچھا ہے بھائی صاحب آپ سے. اچھا بات سنیں, موسیٰ بھائی ایزی ہو جائے, غصہ کیوں کر رہے ہیں یار؟ ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. اچھا غصہ کیوں کر رہے ہیں آپ باتوں سے بھاگ رہے ہیں. اویس بھائی آپ باتوں سے بھاگ رہے ہو. دیکھو میں نے آپ سے بڑی ایزی ہو جائے موسیٰ بھائی, ایزی آپ ہو جاؤ, ایزی آپ ہو جاؤ, میں تو ایزی ہوں. آپ کی جو حالت ہو رہی ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے پیارے بھائی. زیادہ بول موسیٰ بھائی, زیادہ بولنے سے میری بات سنیں, میری بات سنیں. میرے سوال کا جواب دیا آپ نے؟ نہیں دیا, نہیں دیا نا جواب. دیا جواب. میں نے سوال کیا کیا تھا؟ ابھی میں سوال بولنے تو دے بھائی, سوال بھی یاد, بات کرنے دے بھائی. سوال بھائی سوال یاد ہے, کیا سوال کیا تھا؟ چلو میں نے سوال کیا کیا تھا یہ بتا دو. چلو سوال کیا کیا تھا میں نے؟ اچھا میں بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں. آپ نے جو سوال کیا تھا سنیں ذرا. اب آپ نے جو سوال کیا تھا نا, میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں کہ سوال کا آپ نے پہلے سوال بتائیں نا, پہلے سوال بتاؤ, سوال کیا کیا تھا میں نے. ایسے نہیں ہوگا, سوال تمہیں یاد نہیں ہے, اہم حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہو مجھے یار, یہ کیا طریقہ ہے؟ میری بات سنیں. اچھا بات سنیں, سوال تو بتاؤ کیا سوال مجھے بولنے تو دے. میری بات سنیں, بنی اسرائیل کے اندر اب انبیاء آئیں گے. نہیں عبید بھائی سوال بتاؤ, میں نے سوال کیا کیا؟ اچھا آپ دوبارہ کر لیں سوال, مجھے دوبارہ کر لیں. واہ دیکھا نا, یہی میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے سوال کیا کیا. مجھے پتا ہے, نہیں مجھے پتا ہے, میں بتاؤ. نہیں بتاؤ پھر سوال آپ بتاؤ گے, سوال آپ بتاؤ گے. اچھا بولنے دے اور بھائی بولنے دے, آپ تو بچے بولنے دے رہا ہوں, سوال بتاؤ, سوال بتاؤ, بولنے دے رہا ہوں, پورا موقع دیتا ہوں آپ کو. سوال بتاؤ مجھے, میں نے سوال کیا کیا. اچھا آپ خاموش ہو, میں بتاتا ہوں. آپ نے جب مجھ سے یہ سوال کرا, آپ نے مجھ سے سوال یہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو نبی آتے رہیں گے, جو آپ نے مجھ سے بنی اسرائیل کے اندر نبی آتے رہیں گے, اور یہی بات اگر آپ نے امپلیمنٹ کروائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اگر وہ ان کی بھی کمپلیٹ ہوئی ہے, تو اگر ادھر بھی کمپلیٹ ہوئی ہے تو وہاں پر نبی کیسے آ گئے اور آتے رہے, اور یہاں پر تم کیسے روک رہے ہو؟ یہ آپ نے مجھ سے بات کی تھی جو ہماری, کیونکہ کافی باتیں ہوتی ہیں. آپ کس اسپیسیفک سوال کا جو میں نے سوال کیا کیا تھا, بات کی بات نہیں ہو رہی, اور کیا کیا سوال کیا کیا, یہ سوال کیا تھا میں, کیا سوال کیا؟ اچھا کیا کیا آپ بتائیں. اچھا آپ ریپیٹ کر دیں کیا کیا بھائی. چلو ٹھیک ہے, برحال میں یہ بات جو ہے نا وہ باقی لوگوں نیچے سننے والوں پہ چھوڑتا ہوں کہ میں نے سوال کیا کیا تھا اور انہوں نے مجھے کیا سوال بتایا. اب میں آپ کو سوال دہرا دیتا ہوں.
دیکھیں میں نے سوال کیا تھا میرے پیارے بھائی، ذرا غور سے سنیے گا، میں نے سوال یہ کیا تھا کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مکمل شریعت لے کے آئے تھے، آپ جس کے اوپر میرے سے بحث کر رہے تھے کہ جی مکمل نہیں تھی، ٹھیک ہے، اب مکمل نہیں تھی، آپ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ مکمل نہیں تھی، بلکہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کا آپ نے جواب دینا تھا کہ مکمل نہیں تھی شریعت، اس کے مجھے آپ نے حدیثیں سنانا شروع کر دی، اس کے جواب میں آپ مجھے حدیثیں سنا رہے تھے کہ میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ مکمل تھی، مکمل نہیں تھی، اس بات کا آپ جواب دے رہے تھے مجھے، یہ اس بات کا جواب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ مکمل نہیں تھی، اس بات کا جواب دے رہے تھے آپ یہ حدیث سنا کے، خود سوچیں یار، آپ سوال میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، بات کیا ہو رہی ہے، آپ مجھے سٹوریاں سنا رہے ہو، دیکھو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے، یا تو آپ یہ مانو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مکمل شریعت لے کر نہیں آئے تھے، یا آپ یہ مانو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کی طرف مکمل شریعت لے کر آئے تھے۔ آواز نہیں آ رہی، میوٹ ہو آپ۔ اچھا موسیٰ بھائی میری بات سنیں، آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروفیسیز ہیں، جو ان کی نبوت، دونوں برابر ہیں، دونوں ایک جیسی ہیں، سیم؟ نہیں میں نہیں سمجھتا میرے پیارے بھائی، یہ ٹاپک نہیں ہے یار، یہ ٹاپک میں نہیں ہے، بتانے لگا ہوں نا ابھی، ٹاپک ہی بتانے لگا ہوں یار سوال میں نے کیا کیا یار، پھر اویس بھائی دیکھو سوال میں نے کیا کیا ہے، سوال میں نے کیا کیا ہے، دیکھو میرے پیارے بھائی مجھے یہ ڈیسائیڈ یار آپ بولنے تو دے ہی نہیں رہے مجھے یار، آپ تو بات یار میرے سوال پہ نہیں رہتے نا، آپ میرے سوال پہ نہیں رہتے، آپ کا سوال کیا سوال، میں آپ کا سوال لکھتا ہوں جی، بتائیں آپ کا سوال لکھ لو، آپ بھول جاتے ہو، سوال لکھیں، شریعت مکمل نہیں ہے، اس کی دلیل دینی ہے، میں بتا رہا ہوں نا، سوال میں بتاؤں گا، آپ تھوڑی بتاؤ گے، سوال میں بتا رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے مکمل تھی یا نہیں تھی؟ ٹھیک ہے، اچھا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بنی اسرائیل کو جو جتنی جو شریعت تھی وہ مکمل تھی، بس اب سنا غور سے بات سنیں، بنی اسرائیل کو مکمل شریعت مل گئی، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل میں تو اب کوئی نبی نہیں نہ آنا چاہیے، آپ کے اصول کے مطابق نہیں نہ آنا چاہیے، میرے اصول کے مطابق نہیں، میرا اصول یہ نہیں ہے، آپ کا اصول یہ نہیں ہے، میرا اصول یہ نہیں ہے کہ شریعت مکمل ہو جائے، اگر ایک منٹ آپ کا اصول تھا یہ کہ شریعت چونکہ مکمل ہو گئی ہے، میرا اصول میں بتاؤں گا نا، میرا اصول میں بتاؤں گا، بتاؤ، جب رحمت پورے عالم کے لیے مکمل ہو جائے گی نا تو اس کے بعد نبی نہیں آئے، اصول بدل لیا ہے، پہلے کوئی اور اصول تھا، یہی اصول بدل لیا آپ نے، یہی اصول تھا، آپ اصول نہیں، یہ اصول نہیں تھا، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے بھائی یہی اصول تھا، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، پہلے آپ نے یہ اصول بتایا تھا مجھے کہ جو پوری عالم کے لیے جب شریعت مکمل ہو جائے، اب چلے وہ تو ڈیٹیل میں چلے گے نا، اب جب ڈیٹیل میں گئے تو میں نے ایکسپلین کر دیا، ٹھیک ہے، اصول بدل گیا ہے، بہرحال میں اس اصول کو بھی لے لیتا ہوں، آپ نے جو بدلا ہوا اصول ہے نا میں اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں، آپ نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ کیونکہ حالانکہ قرآن میں ایسی بات نہیں لکھی ہوئی کہ دنیا کے لیے یہ جو شریعت ہے یہ مکمل ہو چکی ہے، اس لیے یہ اب آپ نے خود اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دی ہیں، آپ نے پہلے بولا تھا کہ چونکہ شریعت مکمل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا، اس کی بیسس کے اوپر آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اب جب اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس آیت میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں، پوری دنیا کے لیے یہ دین مکمل ہو چکا ہے اس لیے اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہاں پر کچھ نہیں لکھا ہوا ایسا، یہ باتیں آپ نے اپنی طرف سے ایڈ کی، سنیں، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، بولنے نہیں دیتے، بات لو یار، آپ تو رونا یار، یہ کیا بات ہے، میں بات کر رہا ہوں، میرا نمبر ہے، آپ سن رہے ہو، موسیٰ بھائی بولے میں سن رہا ہوں، موسیٰ بھائی بولے میں سن رہا ہوں، بات کریں میں نے تو آج بات کرنی، ہم نے بات میرے بھائی یہ ہے، میرے بھائی بات سمپل سی یہ ہے کہ آپ نے ایک اصول بنایا کہ جی پوری دنیا کے لیے وہ دین مکمل ہو گیا ہے اس لیے اب نبی نہیں آ سکتا، یہ بولا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اصول یہ بنایا کہ اگر پوری دنیا کے لیے آپ نے بنایا، اب یہ اصول آپ نے بنایا نا کہ پوری دنیا کے لیے دین مکمل ہو گیا، اس پہ تو نہیں، اب اس سے تو نہیں بدلو گے، پوری دنیا کے لیے دین مکمل ہو گیا اس لیے اب نبی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک اصول ہے، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اصول کے مطابق اب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوبارہ جاتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بنی اسرائیل کے لیے مکمل ہو چکی تھی، ٹھیک ہے،
تو بنی اسرائیل میں ایٹ لیسٹ کوئی رسول نہیں آنا چاہیے تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ پوری, ہاں میری پہلے بات سن لو. جیسے آپ نے کہا نا کہ پوری دنیا کے لیے دین مکمل ہو گیا ہے اس لیے نبی نہیں آ سکتا. اب میں کہہ رہا ہوں دیکھیں بنی اسرائیل کے لیے جب دین مکمل ہوا تو اب بنی اسرائیل میں نبی نہیں آ سکتا. باقی دنیا میں بھلے آتا رہے لیکن بنی اسرائیل میں نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو آپ کا یہ اصول یہاں پر ٹوٹ گیا, یہاں پر آپ کا یہ اصول برقرار نہیں رہا. پیارے بھائی اس چیز کو سمجھ لیں, سمجھیں اس چیز کو. باقی آپ کی مرضی ہے, بات کرنے دیں گے. ہاں کریں, جواب دیں, اس بات کو آپ جواب دے دیں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم اس کو ڈسکنٹینیو کرتے ہیں کہ جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے میری بات میں آپ نے روکنا نہیں ہے پلیز, آپ کی مہربانی. آپ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہاں ان کی جو بنی اسرائیل کے اندر جو آنا تھا وہ انہوں نے اپنے جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا انہوں نے آ کے اپنی وہ تکمیل کی اور انہوں نے اپنا وہ پورا کر دیا. ٹھیک ہے, نمبر 1. اچھا اس میں آپ نے کہا کہ اب چونکہ وہ بنی اسرائیل, اب یہ آپ نے کہا کہ بھائی وہ بنی اسرائیل کے جو تھے وہ جب اب تکمیل ہو گئی ہے تو اب چونکہ پھر بھی نبی آتے رہے ہیں اور اسی طرح پھر ادھر اس سائڈ پہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے. اب دیکھیے گا اس آپ کے اگر بنائے ہوئے اصول پہ چلوں تو پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شریعت مکمل کر دی تھی تو ان کے بعد پھر بھی تشریعی نبی آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر رسول میں بنا لوں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دین مکمل ہونے کے بعد اب تشریعی نبی نہیں ہے گا تو یہ اصول آپ نے کہاں سے لیا؟ تو یہ تو اس کا مطلب ہے آپ کی دلیل کے اندر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریعی نبی بھی آنے چاہیے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریعی نبی آئے ہیں تو. ایک تو نمبر 1 بات یہ ہے. نمبر 2 بات آپ نے مجھ سے پوچھا یار بھائی مجھے بات کرنے دیکھیں میں نے روکا نہیں ہے, مجھے بات کرنے دیں میں تاکہ بات کمپلیٹ کر لوں. دوسری بات آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یار میں نے یہ کہاں سے بنائی بات اور میں نے کہاں سے یہ سوچی, کہاں سے کیا کیا. دیکھیں میں نے آپ کو واضح طور پہ کیا بھی جب دین مکمل کرنے والی میں نے بات کر دی ہے نا تو یہ بات میں نے اس طرح کی ہے کہ میں نے آپ کے آگے اللہ کے نبی کا کال رکھ دیا کہ اللہ کے نبی نے خود بنی اسرائیل کے بارے میں بھی بتا دیا اور اپنے بارے میں بتا دیا. بھی کیا بتا دیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے. جب بھی ان کا کوئی نبی ہلاک ہو جاتا تھا دوسرا ان کی جگہ پہ آ جاتا تھا, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو میں نے استدلال اللہ کے نبی کے قول سے لیا, میں نے استدلال قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے لیا. جب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ مجھ سے اللہ کے نبی کا قول مانگتے ہیں میں وہ دیتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف چلے جاؤ, میں قرآن کی آیت پہ ذکر کرتا ہوں آپ اللہ کے نبی کے قول کی طرف آ جاتے ہیں. تو بھائی آپ پلیز مجھے یہ بتائیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ کما صلیتا کما بارکتا, جیسی برکت اور رحمت اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی ہے ویسی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی. نہیں بتائیں نہیں, ابھی آپ سوال نہ کریں مجھ سے, ابھی آپ سوال نہ کریں, پہلے مجھے بات مکمل کرنے دیں. سوال نہ کریں ابھی آپ مجھ سے, آپ سوال نہ کریں, مجھے پہلے بات مکمل کرنے دیں. بھائی مجھے بات تو مکمل کرنے دیں موسیٰ بھائی, میں آپ کی بات مکمل سنوں گا. آپ نے مجھے اپنی باری میں بتانا ہے کہ کما صلیتا کما بارکتا کے اندر تشریحی نبوت تشریحی جواب دے چکا ہوں اس کا, میں جواب دے چکا ہوں, بہت دیر پہلے جواب دے چکا ہوں, لوگوں نے سن لیا. بھائی مجھے بول لینے دے, لوگوں نے سن لیا, اس کا جواب دے چکا ہوں میں. بھائی مجھے بول لینے دے بھائی, میں آپ سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں, میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں اس کے بعد آپ بات کیجیے گا. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کما صلیتا کما بارکتا کے اندر تشریحی رحمت اور برکت اللہ نے بند کر دی, اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو نبوت دی, اللہ نے حضرت اسحاق کی بات بدلے نہیں, بات بدل رہے ہو نا یار, بھائی بات بدل رہے ہو نا, بات اب بھاگ رہے ہو اس بات سے جو پہلے کری ہے, بات سے بھاگ رہے ہو. بھائی بات کرنے دیں بھائی, یہ کیا بات ہے, یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بات کو ختم کیا, اگلے کی بات لینی نہیں ہے اور اگلا سوال کر دو. یار آپ سوال کر رہے ہو نا مجھ سے, اب سوال کر رہے ہو, اپنی بات کو مکمل کر دیا آپ نے. میرے پہ غصہ کیوں کر رہے ہیں آپ, مجھ پہ غصہ کیوں کر رہے ہیں یار؟ آپ سوال اگلا کرنے لگ گئے ہو, اگلا سوال بعد میں کرنا. کیوں کر رہے ہیں آپ اگلا سوال بعد میں کرنا, پہلی والی بات سمجھ لو پہلے, اگلا سوال ابھی نہیں کرنا, اگلا سوال بعد میں. مجھے بات کر لینے دیں, بات کر لی میں نے آپ سے کہا بات کر لی آپ نے. یار ایسے نہ کریں ویس بھائی, اب آپ سوال کر رہے ہو بات کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے, یہ مجھے بھی پتا ہے. آپ کی پچھلی بات ایسا بلنڈر مارا ہے نا آپ نے, وہ بلنڈر میں ابھی پکڑوں گا, دنیا کو پتا لگ جائے گا کہ آپ کیا حالت کی ہے آپ نے. ابھی سنیں ذرا, اب ذرا مجھے بولنے دیں, میری بات مکمل تو کرنے دینا. آپ کی بات مکمل ہو چکی ہے, باقی سوال چڑھ رہے ہیں آپ, سوال نہیں کرنے دوں گا ابھی, میں آپ کو سوال نہیں کرنے دوں گا. آپ پہلے پچھلی بات کے اوپر مجھے بات کرنے دیں جس طرح میں نے دیا آپ کو موقع. یار یہ کیا طریقہ ہے, میں نے اس طرح کیا ہے کہ آپ کی بات کا جواب دے کے اس کے بعد اگلی بات کے سوال شروع کر دوں. نہیں ایسے نہ کرو یار, زیادتی نہ کرو, ٹھیک ہے. بات یہ ہے پیارے بھائی, آپ نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ آپ کا یہ اصول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کا جو اصول لگے گا وہی والا اصول جو ہے وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگے گا. اور آپ نے کہا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد شریعت والے انبیاء آئے. او بھائی شریعت والے آگے السلام علیکم جناب, کی حال ہے 2.0 صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. کی میرے تسی پوری 4 شیٹ تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہو, کی چکر کی؟ چارج شیٹ تو سر پوری تیار ہے, تسی ہن دسو کہ تسی ڈانٹ ایتھے کھانی ہے یا واٹس ایپ تے؟ واٹس ایپ تے اور جناب طبیعت کھانا ہونا. طبیعت تھوڑی ٹھیک ہے ہن؟ طبیعت اوکے یار. رزلٹ آ گیا؟ ہاں نہیں ہلے ڈاکٹر کو بھیجیا انہوں نے, ڈاکٹر جواب نہیں دے رہے. وجہ تانوں کدی لوڑ سی, تسی آپ ڈاکٹر ہو؟ ڈاکٹر یار میری سستی میں پہنچ ہی نہیں رہا, میں کب کی پوچھ کے کر. نہیں, اگر ایسا معاملہ ہوتا بھائی اس ٹائم فون کر دینا اگلے. ہاں کوئی ایسا ہونا نہیں. ایزی ہے. اور میں جو بلڈ ٹیسٹ کرائے جانے تھے تے جب کوئی بلڈ ٹیسٹ دے وچ کوئی پرابلم ہوندی ہے پھر وہ کہندے نے کہ اپائنٹمنٹ لو. ویسے نارملی نہیں کہندے. مشین نہیں ہوندی جڑی مطلب او آٹومیٹر. ہاں وہ 10 گھنٹے تے میں 10 دن اپنے نال لے پھرے میں واپس ہی نہیں کی. تانوں 7 دن سے لگی 3 دن واسطے ہے 3 دن یار انہوں نے کیا سی 3 دن واسطے. ٹھیک ہے. 3 دن میں نہیں لگتا کہ کوئی کیچ ہو جانی کوئی گل بات. تو میں 10 دن پورے کیتے نے. میں کہا جو بھی لائیو لو بھی ٹک ٹاک شک ٹاک سب کچھ ریکارڈ ہو جائے. میں کہ اکٹھا دوا ہے کوئی نہیں. وہ صحیح ہے کہ تھوڑا پارا ہائی ہو رہا ہے, پارا ڈاؤن ہو رہا ہے, تسی ریلیکس ہو. ہاں وہ زبردست ہوندا. گورے بھی پریشان ہو جائے نا, مرزئی نہ دی کوئی شے آ کے تے انہاں تو پتہ چل جائے. وہ ایک بجے لے اوتے حوالہ جے پڑھیا جاندا اس محمد تے اس بندے دا جڑا خون کھولن لگ پیندا بھائی. اور جس طرح دانے پارٹی کرتے ہو والی فلم وچ نہیں پا کول پاٹ جاندا. تو چل بھائی سوال کر لے بھائی, پھر تو کہہ کے سوال کرنے اجازت دیتی گئی. سوال کرو بھائی, سوال کرو. ہون تے موضوع ہی بدل گیا, ہون کی کرنا. اچھا چلو رہن دیو. اور موضوع ہی بدل گیا. یہ تے اچھی گل ہے یار, یہ تے اچھی گل ہے. اگے تے موضوع چلدا کون سی پیا, ہن کہڑا چلدا پیا جڑا پہلا چلدا پیا سی. نہیں وہ کیمرہ بند کر دیتا نا سیل کالو صاحب نے, وہ پہلے پکچر لا کے بیٹھے سی. اچھا 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 اچھا. اے لو جی, اے لو ہن دسو. یہ تسی بھائی جان ایڈی دا لاؤ تے تسی اپنی پکچر کس چکر وچ لائیے بھائی. وہ کہندے میں دوروں ویکھنا پیا ایڈی نو, ایڈی میں میری مرضی, میری لائیو جی سکر بھائی. میں کہا اعتراض سنا سا لگتا ہے. ادھر نہیں ہوں موسیٰ بھائی, میں تو کما صلیتا کما بارکتا کے اوپر ہوں. آپ نے کہا نہ اب کما سنے او یار حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کرتے مجھے ایک بات بتاؤ, حضرت انجیل کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کیا ہے پہلے یہ بتاؤ, انجیل کیا ہے؟ انجیل اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب. شریعت ہے, شریعت شریعت ہے. انجیل پڑھی ہے آپ نے؟ میں نے انجیل پڑھی ہے. کیا پڑھا ہے اس کے اندر بتانا. آپ جو کہتے ہیں ابھی کھول لیتا ہوں, ابھی کھول کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کھولو کھول لیتے ہیں یار. آپ موسیٰ بھائی آپ ایک جگہ پہ ٹھہرتے نہیں ہیں یار. میں نہیں ٹھہرتا یار, میں تو آپ کو ہر بات پہ آپ کی پکڑ رہا ہوں, اور آپ جو ہے نا, میں نے آپ کی اس بات پہ بھی آپ کو پکڑ لیا ہے کہ انجیل شریعت ہے. یہ تو دو سننے والے فیصلہ کریں گے کس نے کس کو پکڑا. ہاں جی بالکل فیصلہ کریں, بالکل فیصلہ کریں. اچھا سنیں ذرا, دیکھیں میں انجیل پڑھنے لگا, ذرا سنیں. مجھے یہ بتائیں نا, مجھے یہ سمجھا دیں اگر انجیل الگ شریعت ہے. میری بات تو سن لو نا, میری بات بھائی. اب مجھے بات آپ دیکھنا, مجھے اب آپ نے کہا پڑھنے کے لیے, مجھے پڑھنے تو دیکھنا, آپ کو بتانے لگا. دیکھیں ذرا, اب دیکھیں ذرا, اب دیکھیں, آپ دیکھنا آپ نے موسیٰ بھائی کلا بازی کیسے کھانی ہے, ذرا دیکھنا ذرا. کلا بازی میں نے آپ نے یہاں سے بھی بھاگنا موسیٰ بھائی, دیکھنا ذرا موسیٰ بھائی, آپ نے یہاں سے بھی بھاگ جا رہا ہے یار. سنیں میں انجیل کے بارے میں بیان کرنے لگا, سنیے گا ذرا. یہ کس کا بیان کرنے لگے ہو؟ پہلے یہ تو بتاؤ کس کا بیان ہے یہ بیان جو کر رہے ہو, یہ کس کا بیان ہے جو بیان کر رہے ہو, یہ تو سمجھاؤ ہمیں. یہ انجیل کے متعلق انجیل کا بیان کر رہے ہو یا انجیل کے بارے میں بیان کر رہے ہو؟ بھائی آپ مجھے بولنے تو دینا. یار میں بولنے تک دوں گا نا جب آپ بتاؤ گے تو صحیح. مجھے بتا کیا رہے ہو آپ کو پتا کچھ ہے نہیں کیا بتا رہے ہو. میں بتانے لگا, میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 46 پڑھنے لگا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 46. آپ تو انجیل پڑھ رہے تھے. ہاں آپ تو انجیل پڑھ رہے تھے بھائی. آپ کو انجیل
بھائی اب اللہ کے نبی کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے انجیل کے بارے میں بتانے لگا؟ او بھائی انجیل پڑھنی ہے، انجیل پڑھنی ہے۔ او بھائی اچھا وہی مجھے بات بتانے لگا ہوں نا اب۔ اچھا مجھے بات بتاؤ، اچھا یار مجھے قرآن کو نہیں مانتے، قرآن آپ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن نہ پڑھو، قرآن نہ پڑھو۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو تورات اور انجیل کی تعلیم دی گئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا اب میں اچھا میری بات سنیں، یہ سارے بتاؤ سوال نا، آپ یار ایک بتاؤ، بات کرتے ہیں اب موسیٰ بھائی، پھر پھنس گئے ہو۔ اور یار ہر پھنس گئے بھائی موسیٰ بھائی، قرآن آپ کسی کریم جگہ پہ ایک جگہ کھڑے ہی نہیں کریم کی ہوتے۔ بات، میری بات سنیں، قرآن کریم کی بات کر رہا ہوں بھائی میں۔ اچھا میری بات سن لیں، اب مجھے آپ بولنے دے سکتے ہیں؟ کیا یہ پاسبلٹی آپ ٹائم لگا دیں تاکہ میں اپنی باری میں بولوں؟ آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتے۔ آپ نے ایک سوال پوچھا، وہ سوال کا جواب تو لے لیں آپ مجھے۔ میری بات سنیں، ایک کام کریں، اس بات کو یاد رکھنا، ادھر سے ہی ہم کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک منٹ، لیکن جو آپ نے بھی سوال پوچھا ہے دیکھیں، دے دینا، آپ جواب دے دینا، میری بات تو سن یار، بات تو سن لو بھائی۔ میرا آگے میرا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے جمعے کی تیاری کرنی ہے۔ آپ یوں کریں، اس بات کو یہاں پر ہی رکھ لیں، نیکسٹ ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے ادھر سے ہی شروع کریں گے ہم بات۔ آپ یاد رکھ لینا نا، جس طرح میں نے یاد رکھی تھی نا آج اپنی بات کے، یہاں سے میری بات شروع ہوئی تھی، آپ یاد رکھ لینا۔ انجیل کے اوپر بات ہو رہی ہے، انجیل کے اوپر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ انجیل ہے کیا، ٹھیک ہے؟ میں بتانے لگوں کیا ہے۔ اچھا ایسے ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ میں بتاؤ بھائی، انجیل جو ہے نا، انجیل وہ کیا ہے؟ وَآتَيْنَهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى، اس میں کیا ہے؟ ہدا ہے۔ کس کے لیے ہدا ہے؟ ہدا و نور، اس میں ہدایت اور نور ہے، کس کے لیے؟ انجیل کے اندر۔ اب یہ جو ہدایت ہے اور نور ہے، یہ وہ جو ہدایت اور نور ہے نا، یہ کون سا ہے؟ ہدایت کیا ہے بھئی؟ ہدایت وہی ہے اس کے اندر، جیسے کہ قرآن کو بھی ہدایت کہا گیا ہے، جیسے کہ تورا کو بھی ہدایت کہا گیا ہے، جیسی تورا اور زبور، جیسی تورا زبور انجیل جیسے ہدایت تھا، ایسے قرآن مجید میں بھی ہدایت آئی ہے۔ تو یہ جو ہدایت ہے، کیا یہ شریعت نہیں ہے؟ اور ہدایت یہ جو آپ انجیل کے اندر یہ جو ہدایت ہے، کیا یہ آپ یہ جو انجیل میں جو ہدایت ہے، تو یہ جو ہدایت ہے بیسیکلی یہ کیا ہے؟ یہ شریعت ہی ہے۔ اب اچھا شریعت کیا بھئی؟ ہدایت کیا چیز ہے بھئی؟ ان کے مطابق فیصلے کرنا، وہ انجیل کے اندر کیا اصول بنائے گئے، کیا چیزیں بنائی گئی، اسی کو کہتے ہیں نا شریعت، یہی ہے کہ امپلیمنٹیشن کروانا، لا اینڈ امپلیمنٹیشن۔ تو میری بات سنیں، ہداؤں، یہ بتائیں مجھے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ وہ اب دیکھیں نا، میری بات سنیں، یہ آپ جو چیزیں مجھ سے پوچھتے ہیں یار آپ میں ہر بات کو بھاگ جاتے ہو یار، ہر سوال پہ بھاگ رہے ہو یار، ہر سوال پہ بھاگ جاتے ہو یار۔ بھائی نے وہ بھاگ نہیں، وہ کرتے تھے بھائی، کرتے تھے، اور بھائی اسی آیت میں لکھا ہے وہ کرتے تھے، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے کرتے تھے، کیوں بھائی کیوں کرتے تھے وہ بھائی؟ کیوں کرتے تھے جب اپنی شریعت تھی تو کیوں کرتے تھے؟ کیوں کرتے تھے؟ میں بتاتا ہوں اب یار، میں بتاتا ہوں، مجھ سے بھائی غصہ نہ کریں، میں بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں غصہ وہ نہیں اس لیے کر رہا کرتے تھے بھائی۔ قرآن، اچھا سنیں کیوں کرتے تھے، جواب لے لے کیوں کرتے تھے؟ قرآن مجید کہتا ہے، اور ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، تصدیق کرتے ہوئے ان کی جو ان کے سامنے موجود تھا توریت میں سے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت خود کہہ رہا ہے کہ انہی کے نقش قدم میں بھیجا۔ اب وہ تورات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں، اور بھائی وہ ہدایت تصدیق تو کر رہے ہیں، لیکن عمل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے بھائی، کرتے تھے نا۔ جب ان کی اپنی شریعت تھی، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ جب وہ الگ نہیں تھی کوئی، یار بات تو سن لو یار، اب میری بھی سن لو نا، مجھے بھی تو بات کرنے دو۔ پھر کہتے ہو جی، اور پھر آپ نے مجھے بولتے الٹا کہ جی آپ غصہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ آپ بات سنتے نہیں ہو، کرنے نہیں دیتے بات، اور الزام میرے پہ لگا رہے ہوتے ہو کہ جی میں بات نہیں کرنے دے رہا۔ اچھا بھائی، ٹھیک ہے، اچھا بھائی بات یہ ہے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ایک الگ شریعت تھی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہو، تو پھر وہ میں کیا کروں؟ الگ شریعت؟ میں نے کب کہا الگ تھی؟ اچھا الگ نہیں تھی، الگ نہیں تھی، یعنی موسوی شریعت تھی بھائی دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، دیکھیں مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہی انہی کے نقش قدم پر، تو پھر موسوی شریعت تھی، موسوی تھی، اور اس کے اندر ایڈٹ موسوی تھی نا، ختم ہو گئی بات۔ یہی تو میں بھی بول رہا ہوں کہ بھائی موسوی شریعت پر عمل کرتے تھے، وہ اس طرح کے تشریعی نبی نہیں تھے جس طرح کا آپ سمجھ رہے ہیں، اس طرح کے تشریعی نبی نہیں تھے وہ۔ آپ جس طرح کا تشریعی نبی سمجھتے ہیں کہ جو آ کر پچھلی شریعت کو منسوخ کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے اس طرح کے نبی۔ یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے،
ورنہ ان کا تورات پر عمل کرنا، تورات کی پیروی کرنا، یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ یہ کیسے پتہ لگ گیا؟ بھائی وہ کیوں کرتے تھے؟ اگر تو انہوں اپنی شریعت لے کے آئے تھے تو ان کو تورات کو منسوخ کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا منسوخ، نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی موسوی شریعت پر عمل کرتے تھے اور انہوں نے تعلیم بھی موسوی شریعت کی دی ہے۔ آپ کی بات ہو گئی ہے، میں بات کروں، دیکھیں یار اب اس بات کو میں ختم وہی کریں، کہہ میری رہا ہوں، بات سنیں، میری ریکویسٹ ختم کرنے لگا ہوں، ختم کرنے لگا ہوں، ریکویسٹ ہے یار، میرا ٹائم بس کر دیا بھائی، کر دیا بھائی، میں نے کر دیا۔ میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں آپ جب 46 سے 47 پہ آتے ہیں نا، وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل ماننے والے فیصلہ کریں اس کے مطابق، ٹھیک ہے، جو اللہ نے اس پر نازل کی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب چونکہ انجیل آ چکی ہے تو اب انجیل والے فیصلہ کریں گے انجیل میں سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، میری بات سن لیں اب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انجیل ایک شریعت ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک شریعت والے نبی آئے ہیں۔ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ انجیل شریعت نہیں ہے، اور اب آپ نے اپنی باری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ ثابت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے پھر غلط بیانی کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ وہ موسوی شریعت پر عمل کرتے تھے، یہ بات آپ نے مانی ہے ابھی بیٹھ نہیں، کر؟ اور نہیں مانی؟ میں نے نہیں کہا مانتے؟ وہ ان کے پیچھے آئے ہیں بھائی، میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا وہ ان کے نہیں مانتے پیچھے تھے آئے ہیں بھائی۔ موسوی شریعت پر نہیں مانتے، یہ بات ابھی آپ نے کی ہے، یار یہ میری بات بات ابھی سنیں، آپ نے کی ہے کہ موسوی شریعت پر عمل کرتے تھے۔ میری بات سنیں یار، میں بتانے لگا ہوں آپ کو، موسیٰ بھائی وہی بات بتا رہا ہوں۔ اور جانے دو یار، کیا بتانے لگے ہو؟ کبھی کچھ کہتے ہو آپ اویس بھائی، کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی کہتے ہو ہاں وہ موسوی شریعت اچھا پر میں عمل نے کیا کرتے کہا؟ تھے، پھر آپ آپ بھی کہہ تو رہے ایک تھے کہ جگہ، نہیں، میں نے یہ نہیں کہا۔ میں نہیں کچھ کہتا، آپ ایک موسیٰ بھائی آپ ایک جگہ پہ ٹکتے ہی نہیں ہے نا، مسئلہ اور تو یہی ہے، جانے ہم دو کہاں سے یار، چلے بس ہیں؟ کر دو۔ اچھا ویس بھائی، اس کو ڈسکنٹینیو کرتے ہیں، اگلی سیٹنگ میں اوکے، کریں گے، اس کو اگلی ٹھیک ہے، سیٹنگ میں ٹھیک ہے، کریں ٹھیک گے، ہے، آپ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں اوکے، ایگزٹ دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ مجھے میں ایگزٹ دے، آپ جا رہے بہت برا تھے ہیں، آپ، میں نے تو آپ نے ثابت پھنسے کرنا ہے بہت برا حضرت تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد شریعت والا نبی نہیں آیا، یہ آپ آپ یہ نے یاد ثابت رکھنا، کرنا ہے۔ آپ یہ یاد رکھنا، یہ ٹاپک، یہ پوائنٹ یاد رکھنا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسوی شریعت پر عمل کرتے تھے، اس ٹاپک کو اس پوائنٹ کو یاد رکھنا، اور اس سے ہم بات شروع کریں گے۔ اوکے، اس ٹاپک سے بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد شریعت والے نبی نہیں آئے، اس بات کو یاد رکھنا، یہ آپ کا دعویٰ ہاں ہے۔ جی، ہاں جی، وہ ریکارڈ ہے، سب کچھ ریکارڈ پہ ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔ چلے ٹھیک ہے، اوکے جی، بائے، اللہ حافظ۔ اوے یار میں تو پاگل ہو یار، یہ تو یار ایک جگہ پہ، بھئی بات یہ ہے، ذرا بات سنیں، کما صلیتا کما بارکتا کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ جیسی رحمت اور برکت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی ہے ویسی ان کی آل پر بھی ہوگی۔ تو میں نے یہاں پر آرگومنٹ یہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، نبوت ملی، اور ان کے بیٹے بھی تھے اور بیٹوں کو بھی نبوت ملی، تو کیا اللہ کے نبی کے اوپر ویسی رحمت ہوئی ہے؟ کما صلیتا کما بارکتا ویسی ہوئی ہے اگر نبوت ہے؟ پھر اس میں شریعت والے نبی نہیں آئیں گے اور دوسرے آئیں گے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ اب اس بات کو اتنا الیبوریٹ کرنے کے لیے جو ان کی اپنی دلیل ہے، کہ میں نے بتایا کہ میرے پاس دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں کہ بھائی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور حضرت میں اتنی خوبصورت وہ ان کے سامنے حدیث رکھی اللہ کے نبی کی، اب اس حدیث کو بھی نہیں وہ اڈاپٹ کر رہے۔ اچھا پھر جو ہے، اب دوسری بات، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مطلب انجیل جو تھی، انجیل کے اندر نور اور ہدایت تھی، اور انجیل والوں کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے مطابق فیصلہ کریں، تو جب انجیل والے اپنے مطابق انجیل کے مطابق فیصلہ کریں گے تو اس کا مطلب انجیل بھی ایک شریعت تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد شریعت والے نبی تو آئے ہیں، پھر ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت والے نبی کیوں نہیں آئے؟ تو یہ جب شریعت والے نبی کو بند کیسے کرنا ہے پھر یہ بھی نہیں بتاتے یہ، اور وہ اس طرف آئے نہیں رہے، میرے اوپر ہی سوال 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 سوال، تو ایسے مجھے لگتا ہے یہ ایسی چیز اچھی نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ مطلب یہاں پر ایمانداری سے جواب دینا چاہیے، اور یہی بہترین ہے۔ بہرحال اختلافات اپنی ذات تک رکھا کرو، نہیں سمجھ لگی مجھے زاہد بھائی، آپ اوپر آ کے